یا کا نستعین، اللہ کی بارگاہ میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم غیر اللہ سے بھی جو مدد مانگ رہے ہیں حقیقت میں وہ مدد بھی تجھی سے مانگ رہے ہیں۔ برکت بھائی کی بیٹی کی شادی ہوئی، سید برکت اللہ صاحب کی بیٹی کی شادی ہوئی۔ برکت بھائی نے 1000 آدمیوں کو دعوت دی، 1000 آدمیوں کو، آ گئے 2000 آدمی بغیر کسی دعوت کے، لوگ چلے آئے۔ برکت بھائی لوگوں کو ریسیو کر رہے ہیں اور اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھانے کے دسترخوان جہاں بچھا ہوا ہے وہاں برکت بھائی سپلائی نہیں کر رہے ہیں، دعوت دی برکت اللہ نے، سید برکت اللہ نے، کہ میری بیٹی کی شادی فلاں تاریخ میں ہے، فلاں جگہ ہے، فلاں دن ہے، آپ تشریف لائیے، فلاں وقت ہے، آپ تشریف لائیے، اور نکاح کے بعد کھانا تناول فرمائیے۔ دعوت دی انہوں نے، اور لوگ آ رہے ہیں تو ریسیو کر رہے ہیں، خیر مقدم کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، اور اپنی جگہ بیٹھے ہیں آرام سے۔ لوگ جا رہے ہیں، برکت بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہاں جائیے، کھانے کا انتظام ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ وہاں برکت اللہ صاحب نہیں ہے، سپلائی برکت اللہ صاحب نہیں کر رہے ہیں، برکت اللہ صاحب تو اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے صوفے پر، اور جناب وہاں ان کے نوکر، ان کے رشتہ دار، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے نوکر، ان کے دکان میں کام کرنے والے، ان کے دوست، یہ سب سپلائی کر رہے ہیں کھانا۔ جی اس میں غریب لوگ بھی ہیں، بہت غریب بھی، ان کے نوکر، وہ بھی کھانا سپلائی کر رہے ہیں، لا کے دے رہا ہے غریب آدمی۔ برکت اللہ صاحب تو مالدار آدمی ہیں، لیکن ان کا نوکر کہاں مالدار ہو سکتا ہے، وہ تو غریب آدمی، وہ لا کے سپلائی کر رہا ہے کھانا، بریانی رکھتا ہے سامنے مہمان کے، وہ متنجن رکھ رہا ہے، مظافر رکھ رہا ہے۔ اب یہ سب کھانا کھا رہے ہیں، مہمان جو آئے ہیں شادی میں وہ کھانا کھا رہے ہیں، بریانی کھا لی، ایک میٹھا کھایا، پھر اس کے بعد دوسرا میٹھا کھایا، پھر وہ نان بھی کھا لی، پھر مرغ مسلم بھی کھا لیا، بکرا بھی کھایا، کیا کیا کھایا۔ سب کھانے کے بعد جا کے کیا کہتے ہیں؟ شکریہ کسے ادا کرتے ہیں؟ وہ نوکر کو نہیں جس نے کھانا پیش کیا، جس نے کھانا لا کر سامنے رکھا، مختلف غذائیں ڈشز سامنے لا کے رکھی، اسے شکریہ نہیں کرتے، سیدھا جاتے ہیں برکت اللہ بھائی کیا کھانا بنایا بھائی، شکریہ بھائی بہت اچھا کھانا، شکریہ شکریہ صاحب، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو کسے کر رہے ہیں؟ برکت صاحب کو۔ تو کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اگرچہ کہ نوکر نے آپ کے کھانا دیا، حقیقت میں آپ کا کھانا تھا، وہ نوکر کا دینا آپ کا دینا تھا، حقیقت میں آپ کے دوست نے کھانا رکھا ہمارے سامنے لا کر، لیکن وہ کھانا اس کا نہیں تھا، حقیقت میں دوست نے نہیں دیا آپ کے ہمیں کھانا، آپ نے کھانا دیا۔ تو برکت بھائی کے دوست سے جو ملتا ہے ان کا مہمان سمجھتا ہے کہ وہ کھانا برکت بھائی کا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں، غوث اعظم سے جو ہمیں، غوث اعظم اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ان کے ہاتھوں سے جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں، نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، راحتیں ہمیں ملتی ہیں، بلندیاں ہمیں ملتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیں مدد ملتی ہے غوث اعظم سے، خواجہ اعظم سے۔ بظاہر غوث اعظم سے مدد مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں غوث اعظم سے جو مل رہی ہے مدد، وہ اللہ، اے اللہ تیری ہی مدد ہے، حقیقی مددگار تو ہی ہے۔ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو کافر ہو جائیں گے، بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگیں گے تو کافر ہو جائیں گے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، یہ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر نہیں ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے، ایمان ہے۔ ایمان منافی شرک کام کو کہتے ہیں، ایمان منافی کفر کام کو کہتے ہیں۔ جو ایمان ہوگا وہ شرک نہیں ہوگا، جو ایمان ہوگا وہ کفر نہیں ہوگا۔
تو اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم ایمان والے ہو، تم غیر اللہ کی مدد کو حقیقت میں غیر اللہ کی مدد نہیں مانتے، تم غیر اللہ کی مدد کو جو بظاہر غیر اللہ کی مدد ہے حقیقت میں اسے اللہ کی مدد مانتے ہو. تو اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر اور نماز. صبر اللہ ہے کیا؟ صبر بندے کے کام کو کہتے ہیں. صبر میں بندہ ہوں، میں کرتا ہوں صبر. اللہ صبر نہیں کرتا. اللہ صبر کرتا ہے کیا؟ نہیں. یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا نام صبور ہے نا. اللہ کا صبر کرنا الگ ہے، بندے کا صبر کرنا الگ ہے میرے بھائی. اللہ کا صبر الگ ہے، اللہ صبور ہے تو اس کا معنی اور ہے، بندہ صبور ہے تو وہ الگ معنی، اس کا معنی الگ ہے. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بندہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. صبر عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عبادت نہیں کرتا. عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے، عبادت نہیں کرتا. صبر کرنا عبادت ہے اللہ کی. اللہ ہم کو حکم دیتا ہے اصبروا کا، صبر کرو کا حکم اللہ دیتا ہے اور کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر نہیں کرتا، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے. تو بندگان خدا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا. صرف جاننے والے حضرات جانتے ہیں استعینوا یہ امر کا صیغہ ہے، آرڈر ہے، امر کا صیغہ ہے، امپریٹیو موڈ ہے. امپریٹیو. اے ایمان والو استعینوا، مدد طلب کرو، مدد مانگو. اللہ حکم دے رہا ہے. کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے نہیں، غیر اللہ سے. یہاں اللہ سے مدد مانگو. استعینوا باللہ نہیں فرمایا، اللہ سے مدد مانگو نہیں فرمایا. یہاں کیا فرمایا؟ استعینوا بالصبر. صبر جو تمہارا فعل ہے، تمہارا عمل ہے، اس عمل سے تم مدد مانگو. میں کیا، میرا صبر کتنا، میں ناقص، میرا فعل صبر وہ بھی ناقص. خواجہ کامل، میں میری نیکی کو اللہ کہتا ہے کہ اس سے مدد مانگو. تو خواجہ اجمیری سے مدد مانگوں گا تو میرا صبر افضل ہے کہ خواجہ کی ذات افضل ہے؟ میرا صبر افضل ہے، میرا کام افضل ہے کہ غوث اعظم کی ذات اور شخصیت افضل ہے. بس میرا ایک کام صبر. اللہ کہتا ہے کہ اس ایک کام کو تم وسیلہ بناؤ اور مدد مانگو اس کام سے. خواجہ اجمیری کے انہوں نے کتنا صبر کیا ہوگا، ان کے پاس نیکیوں کا خزانے ہیں. اگر میں ان کی ذات سے مدد مانگوں تو میں کیسے ناکام ہو جاؤں گا. تو بندگان خدا سے کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے تم جو نیکی کرتے ہو، صبر کرتے ہو، اس صبر سے مدد مانگو. یہ صبر تمہارا کام ہے. واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا. اے بندو، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے تمام کام، اچھے کام ہوں یا برے کام، ان سب کو بھی اللہ نے پیدا کیا. تو میری ذات بھی اللہ کی مخلوق ہے، میری ذات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا اور میری نیکیوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. میں جو صبر کرتا ہوں وہ میری نیکی ہے. اسے کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالی نے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں بات نہیں آئی تو دوستو، میرے بچوں، مجھ سے پوچھو. خالی بیٹھ کے سننا اور سمجھ میں نہیں آئی بھی تو اٹھ کے چلے جانا نہیں. جو بات سمجھ میں نہیں آئی مجھ سے پوچھنا، کیا ہے یہ، آپ کیا بول رہے تھے، یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آئی. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا جو عمل ہے کیا ہے؟ صبر. اس سے مدد طلب کرو. تمہاری نیکی صبر جو ہے اس سے مدد طلب کرو. تو ہماری نیکی، ہمارا کام ہماری مدد کر سکتا ہے. تو غوث اعظم ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ اور غوث اعظم